الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم میرے دینی و ایمانی بھائی ہو، گزشتہ جمعہ سے پہلے والی جمعہ کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو اہم نصیحت بیان فرمائی تھی، اپنے بیٹے کو جو اہم نصیحت کی تھی، اس پر گفتگو چل رہی ہے. حضرت لقمان نے اسلام میں نماز کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم جو نصیحت بیان کی تھی وہ نماز کی نصیحت بیان کی تھی. اور آپ حضرات کے سامنے نماز کے سلسلے میں فضیلت اور وعید بیان کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر گفتگو چل رہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں اپنے بیٹے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایمان والوں کو بہت ہی زبردست رہنمائی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائے تو تم نماز کا حکم دو. یہ پہلا حکم بیان فرمایا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس وقت نماز کا حکم دیا جائے. 7 سال سے پہلے چاہے بچہ 5 سال کا ہو چاہے 6 سال کا ہو، 7 سال سے پہلے بچے کو نماز کا مکلف نہ بنایا جائے. بچے پر نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہ سونپی جائے.
جب 7 سال کا ہو جائے تب جا کے بچے کو نماز کا حکم دینا ہے، بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کو 7 سال سے پہلے شریعت کے کسی بھی حکم کا مکلف نہ بنایا جائے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے تعلیم دینا ہو، چاہے اسکول بھیجنا ہو، چاہے مدرسے میں بھیجنا ہو، جہاں پر بھی بھیجنا ہو، بچے کو 7 سال سے پہلے شریعت کے کسی بھی حکم کا مکلف نہ بنایا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بچے کو 7 سال کھیلنے کے لیے دیے ہیں کہ بچے 7 سال تک کھیلے، پھر نماز کا حکم دیا جائے، پھر شریعت کے کسی حکم کا مکلف بنایا جائے، اور ہم ہیں کہ بچے کو 7 سال سے پہلے روزے کا مکلف بنا دیتے ہیں۔ اللہ 7 سال پر مکلف بنانے کا حکم دیتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب جا کے نماز کا حکم کرو، شریعت کے کسی حکم کا مکلف بناؤ، اور ہم 7 سال سے پہلے بچے کو روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، مدرسے بھیجنے کی، تعلیم دینے کی بوجھ ڈالتے ہیں۔ قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی انہوں نے بہت ہی زبردست تفسیر لکھی ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تفسیر ان کی رگ رگ میں پیوست کر دی تھی، ان کی رگ رگ میں قرآن کریم کی تفسیر بیٹھ چکی تھی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، بالکل اسی حدیث تو مصداق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ میری رگ رگ میں، میرے خون میں، میرے جسم میں قرآن کریم کی تفسیر کو پیوست کر دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں جو دعا بیان کی ہے اس سے بالکل مصداق ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کے رگ رگ میں پیوستہ ہو چکی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بچے کو 7 سال سے پہلے تعلیم سکھاتے ہیں، جب ماں باپ بچے پر 7 سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں، نماز کا بوجھ ڈالتے ہیں، تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں 7 سال کہا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور ہم 7 سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اس سے بچے کی نشو و نما رک جاتی ہے، بچے کے جسم پر اثر پڑتا ہے، بچے کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تب جا کے نماز کا حکم کرے، تب جا کے مسجد میں لائے۔ 7 سال سے پہلے 6 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اس بچے کو مسجد میں لانا ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب مسجد میں لاؤ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
4 سال کا ہو جائے تب گھر میں رکھ کر اس کو کلمہ سکھائے، اللہ اور رسول کا نام سکھائے۔ 5 سال کا ہو جائے، 6 سال کا ہو جائے تو گھر میں رکھ کر نماز کی ترتیب سکھائے، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارو۔ گفتگو یہ چل رہی تھی گزشتہ جمعہ سے پہلے کہ مارنے کی حد کیا ہے، بچے کو کتنا مارا جائے نماز چھوڑنے پر؟ کیا اتنا ماریں گے کہ بچے کا خون نکل آئے، جسم میں زخم پڑ جائے، جسم میں نشان ہو جائے؟ کیا اتنا ماریں گے؟ نہیں۔ اگر حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اگر بچے کو اتنا مارا کہ جسم سے خون نکل آیا، زخم ہو گیا، بچے کے جسم پر نشان پڑ گئے، تو اس کا بھی حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔ اس لیے بچے کو اتنا بھی نہیں مارنا ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسواک سے بدن میں آہستہ آہستہ مارے، خالی تنبیہ ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ بدن پر مارے تاکہ نماز چھوڑنے پر تنبیہ ہو جائے۔ اتنا نہیں مارنا ہے کہ بدن میں زخم پڑ جائے، بدن سے خون نکل آئے، بدن میں نشان پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت اچھا نسخہ بتایا کرتے تھے کہ بچے کی تربیت کرنے کا انداز، بچے کو متنبہ اور تنبیہ کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بچے پر غصہ آئے اس وقت بچے کو کچھ بھی نہ کہے، بلکہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بناوٹی غصہ کر کے بچے کو ڈانٹے، بچے کو ضرورت پڑنے پر مارے، تاکہ حد سے تجاوز بھی نہ ہو، حد سے آگے بھی نہ بڑھے اور کام بھی ہو جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا حل بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت مزاج تھے آدمی، اصلاح کے بارے میں، کسی کی تربیت کرنے کے بارے میں بہت زبردست، بہت ہی سخت رہتے تھے۔ وہ خود اپنا حال یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے طبعی غصے کی وجہ سے کسی کو نہیں ڈانٹا، یعنی اپنے کو غصہ آ جائے اس وقت کسی کو کبھی نہیں ڈانٹا، غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد بناوٹی غصہ کرتا تھا اور سامنے والے کو ڈانٹتا تھا۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچے کی ایسی تربیت کریں، ایسے متنبہ کریں نماز چھوڑنے پر کہ بچے کو تنبیہ بھی ہو جائے اور بدن میں نشان، زخم اور خون بھی نہ نکلے۔ لہذا اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں تیسری رہنمائی فرمائی اپنے بچے کے لیے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کو ساتھ میں نہیں سلاؤ، بلکہ ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کا بستر الگ لگا دو اور ان کو الگ سلاؤ۔
لہذا اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 رہنمائی فرمائی. بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو, 7 سال پہلے شریعت کے کسی حکم کا مکلف نہیں بنانا, 10 سال ہونے پر بچے کو مارنا, حد میں رہ کر بدن میں نشان نہ لگے, زخم نہ پڑے, خون نہ نکلے, حد میں رہ کر تھوڑی سی تنبیہ کرنا, اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر بھی الگ کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی جو نصیحت بیان کی, یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز تو قائم کر, اسی پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے کہ ہم بھی کم سے کم اپنے بچے کو مسجد میں لانے والے بن جائیں, اپنے بچے کو نماز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے ہمیں 2 چیزوں کی تعلیم دے دی کہ سب سے پہلے خود ہمیں نماز سیکھنا ہے, ہمیں نماز سیکھ کر بچوں کو نماز سکھانا ہے. سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنا ہے, ہمیں نماز پڑھ کر بچے سے نماز پڑھوانی ہے. ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے نماز نہیں سیکھی, خالی بچے کو کہتے رہے بیٹا نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ, تو بچے پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی بھی اثر نہیں ہوگا, بالکل ہماری بات بیکار جائے گی. اسی کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں عجیب اور غریب جملہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عجیب اور غریب ترتیب رکھی ہے, الٹی ترتیب رکھی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تم خود نماز پڑھو, پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. حالانکہ اللہ نے ترتیب کو الٹی رکھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے, بعد میں ہم اس پر جمیں, اس سے معلوم ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو گے, نماز کی تعلیم دو گے, نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو کہو گے, تو یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اسی وقت اثر کر سکتا ہے جبکہ خود تم اس کے پابند بن جاؤ. یہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خود پابند بن جائے, پھر نماز کا حکم دے تو گھر والوں پر اثر پڑے گا. ہم نماز کا پابند نہ بنے, ہماری خود کی فجر کی نماز چھوٹ جائے اور صبح اٹھ کر گھر والے کو دھمکانے لگے, بچوں کو دھمکانے لگے تم نے نماز نہیں پڑھی, تو ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے پہلے خود ہم نماز کا پابند بن جائیں, ہم سے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک بھی نماز نہ چھوٹے, ہم خود نماز سے پابند بن جائیں, انشاءاللہ ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے خود بخود نماز سے پابند بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.